السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل مند اور بیوقوف حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن قبرستان کی طرف گیا تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ قبرستان سے روتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے جوان، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، اس میدان سے، یعنی اس قبرستان سے۔ میں نے اس سے کہا، تو نے اہل قبرستان سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ان سے کہا کہ تم ہم سے کب ملو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب تم فوت ہو جاؤ گے۔ اتنی بات کر کے روتا ہوا بھاگ گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ دوبارہ قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عیش و عشرت آرام چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، قبرستان میں کہاں کا آرام؟ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارے نزدیک کس چیز میں عیش و آرام ہے؟ میں نے کہا، مال و دولت اور بیوی بچوں وغیرہ میں۔ تو وہ منہ بسور کر بولا، افسوس ہے اس عیش و آرام پر جس کے بعد دکھ ہو اور ندامت و شرمندگی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے نزدیک کون سی شے عیش و آرام کی ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، فنا فی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گرا کر جو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ کہیں بھی میسر نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق اس کی ملاقات کا سب سے زیادہ شوق کب کرتا ہے؟ اس نے کہا، جب اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیتا ہے اور مخلوق کے درمیان رہنے سے دل تنگ ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ میں نے پھر پوچھا، زہد و تقویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا، دنیا چھوڑ دینا۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کب حاصل ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تیرا غم اور تیری خوشی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں ہو تو یہ خیال ضرور رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، لوگوں کی مخالفت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، لوگوں کو دو قسمیں ہیں، عقل مند اور بیوقوف۔ عقل مند تو اپنے گناہوں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، اس کے غیر کی طرف توجہ ہوتی ہی نہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی فکر میں رہتا ہے۔ باقی جاہل کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے میں ہی سب کی کامیابی ہے۔ میں نے سوال کیا، معاشی حالت کا کیا کروں؟ اس اللہ والے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر، وہ تیرے راستے کھول دے گا اور وہ تجھے اس وقت تک ہلاک نہیں کرے گا جتنی دیر تک تجھے وہ روزی نہ مل جائے جو تیرے مقدر میں لکھی ہے، اور اس کو کھا نہ لے، اور وہ بڑا رؤوف الرحیم ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس نوجوان فقیر نے مجھے مصافحہ کیا اور الوداع کہتے ہوئے جدا ہو گیا۔